بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر پدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانے بند کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ بھی یہ عذاب قبر سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم نے دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔